الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صدق الله العلی العظیم. سامعین محترم، سرنامہ کلام میں نے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ ہے کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ابو بصیر روایت کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو بصیر، غم نہ کرو، محموم نہ ہو جاؤ اور دردناک نہ ہونا۔ اس نے عرض کیا، اے فرزند رسول، آخر کیوں ایسا نہ کروں؟ آپ نے فرمایا، جب بھی تیری یہ حالت ہو تو یاد کرو کہ تم نے مرنا ہے اور قبر میں تنہا رہنا ہے، اور تیری دونوں آنکھیں تیرے رخساروں پر بہہ جائیں گی اور تیرے جوڑ آپس سے جدا ہو جائیں گے، اور حشرات نے تیرے گوشت کو کھانا ہے اور پوشیدہ ختم ہونا ہے، اور جب تو دنیا سے اپنا رشتہ توڑ لے گا یہ سبب بنے گا کہ تو اپنے آپ کو اعمال نیک پر آمادہ کرے گا اور دنیا پر حرص زیادہ کرنے سے باز رہے گا۔ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک دن ابو ذر کا رسول خدا کے قریب سے گزر ہوا تو رسول خدا کی خدمت میں جبرائیل وحی قلبی کی شکل میں موجود تھا، اور آپ نے سنا کہ تنہائی میں راز و نیاز کر رہے تھے۔ جب ابو ذر نے یہ صورتحال دیکھی واپس چلے گئے تاکہ ان کی باتیں ختم نہ ہوں۔ جبرائیل نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ ابو ذر ہے کہ اس نے ہمیں سلام نہیں کیا، حالانکہ اگر یہ سلام کرتا تو ہم اسے جواب دیتے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی ایک دعا ہے جو یہ کرتا ہے، اور جب میں آسمان کی طرف چلا جاؤں تو اس وقت اس سے اس دعا کے بارے میں سوال کرنا۔ جبرائیل تشریف لے گئے تو حضرت ابو ذر نبی اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو رسول اکرم نے فرمایا، اے ابو ذر، جب تو ہمارے قریب سے گزرا تھا کس چیز نے تجھے ہم پر سلام کرنے سے منع کیا تھا؟ اس نے جواب دیا، میں نے خیال کیا کہ وحی قلبی آپ کی خدمت میں موجود ہے اور آپ اس کے ساتھ اہم امور پر باتیں کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اے ابو ذر، وہ جبرائیل تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ اگر ابو ذر ہم پر سلام کرتا تو ہم ضرور اس کا جواب دیتے۔ جب ابو ذر کو علم ہوا کہ وہ جبرائیل تھا تو ابو ذر بہت پشیمان ہوئے کہ میں نے اس پر سلام نہیں کیا۔ جناب رسول خدا نے فرمایا، اے ابو ذر، وہ کون سی دعا ہے جو تم خدا کی بارگاہ میں کرتے ہو؟ اس کی خبر مجھے دو۔ جبرائیل نے مجھے خبر دی ہے کہ تیری دعا آسمان کے فرشتوں کے درمیان مشہور ہے۔ اس نے عرض کی، ہاں یا رسول اللہ، میں یہ دعا کرتا ہوں، اے خدایا، میں تجھ سے تیرے اوپر ایمان کا اور تیرے نبی کی تصدیق اور تمام بلاؤں سے عافیت پر شکر اور لوگوں میں سے بدبخت لوگوں سے بے نیازی کا سوال کرتا ہوں۔ سلمان فارسی سے روایت ہے کہ ایک دن شیطان چند بندوں کے پاس سے گزرا کہ جو علی علیہ السلام کے بارے میں بری گفتگو کر رہے تھے، تو شیطان ان کے برابر میں سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ تو کون ہے جو ہمارے سامنے کھڑا ہو گیا ہے؟ شیطان نے جواب دیا کہ میں ابو مرہ ہوں۔ انہوں نے کہا، تو نے ہماری باتیں سنی ہیں؟ شیطان نے جواب دیا کہ بدبختی ہے تم لوگوں کے لیے کہ تم اپنے مولا علی ابن ابی طالب کے بارے میں بکواس کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ تجھے کیسے پتہ کہ وہ ہمارے مولا ہیں؟ شیطان نے کہا، آپ نے نبی کا قول سنا ہے کہ آپ نے فرمایا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ اللہ جو علی سے محبت رکھے تو اس سے محبت رکھ، جو علی سے دشمنی رکھے اس سے تو بھی دشمنی رکھ، جو علی کی مدد کرے تو اس کی مدد کر، جو اس کو ذلیل و خوار کرے تو اس کو ذلیل و خوار کر۔
ان لوگوں نے کہا کہ کیا تو بھی علی علیہ السلام کے دوستوں میں سے ہے اور ان کے شیعوں میں سے ہے؟ شیطان نے جواب دیا کہ میں اس کے موالی اور شیعوں میں سے نہیں ہوں، لیکن اس سے محبت کرتا ہوں، اور جو شخص اس سے دشمنی کرے میں اس دشمن کے مال اور اولاد میں شامل ہو جاتا ہوں۔ ان لوگوں نے کہا اے ابو مرہ، تو کوئی چیز علی کے بارے میں بیان کر سکتا ہے؟ شیطان نے جواب دیا کہ سنو، ایک گروہ ناقصین، کاسطین اور مارکین، میں نے جنوں میں 12,000 سال خداوند کی عبادت کی ہے، تو جب خدا نے جنوں کو ہلاک کر دیا تو میں نے اپنی تنہائی کا خدا سے شکوہ کیا، تو خدا نے مجھے آسمان کی طرف بلند کر دیا اور میں دنیا کے آسمان پر 12,000 سال خدا کی عبادت کی اور فرشتوں کے ساتھ خدا کی عبادت میں مشغول تھا، اور ہم خدا کی تسبیح و تہلیل بیان کرتے تھے کہ ایک نور ہم نے دیکھا کہ تمام فرشتے اس کے سامنے زمین پر سر رکھے ہوئے سبوح قدوس کی تسبیح کر رہے تھے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ یہ فرشتہ مقرب ہے یا نبی مرسل کا نور ہے۔ تو خدا کی طرف سے آواز آئی کہ یہ نور نہ فرشتہ مقرب کا ہے نہ نبی مرسل کا ہے، بلکہ یہ نور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی طینت سے ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول خدا سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ، کون سا مال سب سے بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا زراعت، کہ جس کو اس کا مالک کاشت کرتا ہے اور اس کی دیکھ بھال کرتا ہے اور کٹائی کے وقت اس سے واجب زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ اور دوبارہ سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ، زراعت کے بعد کون سا مال سب سے بہتر ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا بھیڑ بکریاں ہیں کہ جن کا مالک ان کو چراگاہ میں چراتا ہے اور خود نماز ادا کرتا ہے اور ان پر واجب زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ پھر سوال کیا گیا کہ اس کے بعد کون سا مال بہترین ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا گائے بھینس ہے جو صبح شام دودھ دیتی ہے۔ پھر سوال ہوا کہ اس کے بعد کون سا مال بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا درخت جو سایہ بھی فراہم کرتے ہیں اور غذا بھی فراہم کرتے ہیں، اور درختوں سے کھجور کا درخت کتنی اچھی چیز ہے، جو شخص اس کو فروخت کرتا ہے تو اس کی قیمت ایسے ہے جیسے پہاڑ کے سر پر خاکہ جس پر سخت و تیز ہوا چلے، مگر یہ کہ اس کی جگہ دوسرا درخت کاشت کرے۔ اس کے بعد سوال کیا گیا کہ اس کے بعد کون سا مال ہے؟ آپ خاموش ہو گئے۔ ایک مرد نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے اونٹ کا ذکر نہیں کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اس میں بدبختی، رنج اور صبح و شام در بدری ہے، اور اس کے صاحب کے لیے نقصان اور پستی ہے، اور اس کا منافع اس کے شومی کی طرف سے ہے۔ اشقیاء اور فاجر لوگ ان کو ہاتھوں سے جانے نہیں دیتے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔